لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو اللہ۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس عنوان پر پچھلے جمعے کچھ گزارشات پیش کی تھی، تو آج اس گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھانے کا ارادہ ہے اختصار کے ساتھ، اور قیامت کا تذکرہ، قیامت کی علامات کا تذکرہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو پیشی ہونی ہے اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اور اس کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں جو چند سانس عطا فرمائے ہیں، ہم ان سانسوں کی قدر کر لیں اور اس دن کے لیے تیاری کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ نظر آئے تو اس وقت ہم یہ کہنے لگیں کہ ہمیں ابھی کچھ مہلت یا اللہ دے دے، اور پھر مہلت نہ دی جائے، ایک سانس کی بھی مہلت نہیں ملے گی۔ ایک حسرت تو موت کے وقت ہوگی، اور دوسری حسرت قیامت کے دن ہوگی، جب اللہ کا عرش بھی سامنے ہوگا، جب جہنم بھی سامنے ہوگی، اور اپنا کیا ہوا ہر عمل سامنے ہوگا، ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا۔ تو اس دن پھر اس بات کی تمنا کرے گا کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اے ہمارے رب، ہماری آنکھوں نے دیکھ لیا، ہمارے کانوں نے سن لیا، فرجعنا، ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے۔ اس وقت یہ تمنا کرے گا انسان، اب تو مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کہ بے شک ڈرانے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا، اور ہم نے یہ کہا ما نزل اللہ من شیء، تمہارے اوپر کوئی چیز نازل نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ کہا تھا، ہم نے ٹھٹھا کیا تھا، ہم نے مذاق کیا تھا۔ دنیا کے اندر بھی، یہ تو قیامت کا منظر ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے تنبیہات ہوتی ہیں، چھوٹے عذاب دنیا میں آتے ہیں، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ معاف ہی فرما دیتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا کے اندر جو فساد اور مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ بہت سے گناہوں کو تو معاف ہی فرما دیتا ہے۔ چھوٹے عذاب دنیا میں آتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ تم عبرت پکڑو، تم توبہ کر لو، تم رجوع کر لو۔ بعض لوگوں نے، بلکہ اکثر لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا ہوتا ہے۔ نفس و شیطان کی گویا وہ پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جی، یہ میں اپنے الفاظ نہیں، اللہ فرماتے ہیں علم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تمہیں کثرت سے کثیر لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو، شیطان کی عبادت کرتے ہو۔ یہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، تم کثیر تعداد میں لوگوں کو اس نے گمراہ کر دیا ہے۔ اس کی عبادت نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، خواہش نفس کی پیروی نہ کرو۔ تو دنیا میں اپنے خواہش نفس پر چل کے ہم نے اپنے نفس کو نفس امارہ بنا لیا، اور اتنا گمراہی کے گڑھے میں گر گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہات سے بھی عبرت نہیں پکڑتے۔
یہ جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں، اس میں بھی اللہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ عذاب آتا ہے، ہم بھیجتے ہیں، تھوڑا عذاب بھیجتے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو ہٹا لے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم نے عذاب ہٹا لیا نا، تم پھر وہی حرکتیں کرو گے۔ تو قیامت کی علامات اس لیے بیان کی تاکہ ہم ہوشیار رہیں، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے ہم آنکھیں کھول لیں، ہم جاگ جائیں۔ عقل مند ہے انسان وہ جو جس کو جتنی مہلت دی گئی ہے اس مہلت سے فائدہ اٹھا لے۔ عقل مند انسان وہ ہے، اور بے وقوف انسان وہ ہے جو آج کے کام کو کل پر ٹالتا رہے۔ کل تو آتی نہیں، کل آئے گی تو وہ آج بن جائے گی، پھر کل تو آتی نہیں۔ آج کا کام آج ہی کرنا ہے۔ زندگی 3 دن کی ہے، ایک گزر گئی، ایک دن گزر گیا، ایک آنے والا اور ایک وہ دن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ آنے والے دن کا کچھ پتہ نہیں ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، یا پھر قبر کے اندر رات آئے گی۔ یہ نوجوان جتنے آج اس دنیا میں مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ابھی تو ہم سے بڑی عمر والے جی رہے ہیں، ہماری عمر بھی 100 سال تک تو ہوگی۔ نہ نہ نہ، ہاں وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ عقل مند ہے جو ہر وقت اپنے مولا سے ملاقات کے لیے تیار رہے۔ لیکن یہ کون تیار رہتا ہے ہر وقت؟ ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، کیا میں تیار ہوں؟ آج اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے تو کیا میں تیار ہوں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو بیوی پاس بیٹھی رونے لگی، ہائے جدائی۔ فرمایا کیوں روتی ہے؟ میں تو اس دن کا انتظار کر رہا تھا، کل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، ساتھیوں سے ملاقات ہوگی، اللہ سے ملاقات ہوگی، اللہ کا دیدار ہوگا۔ وہ انتظار کرتے تھے اس دن کا۔ انہوں نے دنیا کے اندر دین کی خاطر جو قربانیاں کی تھی اس لیے نہیں کی تھی۔ وہ فرماتے تھے کہ ہم نے قربانیاں اس لیے نہیں دی کہ ہمیں دنیا میں اس کا بدلہ ملے۔ جب مال و دولت مسجد نبوی کے اندر پہاڑ کی طرح پڑا ہوتا تھا، مال غنیمت، تو صحابہ کرام چہرے پر کپڑا ڈال کر فرماتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں، ہماری قربانیوں کا بدلہ ہمیں دنیا میں تو نہیں مل گیا، ہمیں دنیا میں نہیں چاہیے، ہمیں آخرت میں چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے دنیا میں دے دیا ہو اور آخرت میں ہمیں نہ ملے۔ وہ دنیا سے بے رغبت تھے، اسی لیے آخرت کی رغبت تھی، اسی لیے اللہ سے ملاقات کا شوق تھا۔ جنہوں نے کچھ آخرت میں بھیجا ہوتا ہے نا، وہی آخرت میں جانا چاہتا ہے۔ اس لیے قبرستان کے بارے میں فرمایا کہ قبرستان میں کثرت سے جایا کرو۔ اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان جس علاقے میں رہ رہا ہوتا ہے، جس محلے میں رہتا ہے، اس محلے والوں سے، اس جگہ سے ایک انس پیدا ہو جاتا ہے انسان کے اندر۔ تو انسان نے کہیں کسی اور سوسائٹی میں گھر بنانا ہو تو وہ گھر بنانا شروع کر دیتا ہے اور وہاں آنا جانا اس کا لگا رہتا ہے۔ گھر بنتا رہتا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں والوں سے مانوس ہو جاتا ہے، ذہن بنانا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہاں شفٹ ہونا ہے۔ اور جب وہ مکان بالکل پورا تیار ہو جاتا ہے نا، فنیشنگ اس کی ہو جاتی ہے، پھر تو دل کرتا ہے کہ اب اس کو چھوڑ کے یہاں آ جائیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر وہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، وہ گھر چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، اور اچانک نکال دیا جائے پھر کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو کہ یہاں تم نے آنا ہے، وحشت نہیں ہوگی۔ قبر کہتی ہے کہ تو میرے اندر آیا ہے نا، بڑا اچھا کیا، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے تو مجھے بڑا پسند تھا، تو آج میرے پاس آیا ہے تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ قبر حد نظر تک کھل جاتی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں۔ تو جہاں جانا ہوتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا رہے، اور وہاں کے دورے ہوتے رہیں، وہاں کے لیے دعائیں ہوتی رہیں، جس سے ملنا ہے اس کا ذکر ہوتا رہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر بندے نے مجھ سے ملنا ہے۔ ذرا قرآن عظیم الشان اٹھا کر دیکھیں، اللہ جگہ جگہ فرماتے ہیں ہماری ملاقات کا شوق ہے نہیں ہے؟
جی ہاں، اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہم سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نیک اعمال کیا کرے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بہ عبادۃ ربہ احدا، کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو قیامت کا تذکرہ، علامات قیامت کا تذکرہ یہ موت کو یاد دلاتا ہے اور قیامت کے میدان حشر میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہونے کی یاد دلاتا ہے، اور یہ بذات خود ایک قلبی عمل ہے۔ اس سے قلب انسان کا وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہوتا ہے۔ یہ تو اور اس سے بھی اگلا درجہ میں نے پہلے بیان کر دیا۔ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی معرفت وہ فنائیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ کی کے ذکر کے ساتھ فنائیت حاصل کر لینا، ورنہ صرف علم ہے، معرفت نہیں ہے۔ علم معرفت میں تبدیل ہو جائے، یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی، میں اس لیے اس کو یہیں بریک لگاتا ہوں۔ علامات قیامت کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعے 10 علامات گنوائی تھی، اور ہر علامت کا اختصار کے ساتھ کچھ عرض کیا تھا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی، ان 10 علامات، علامت کبریٰ ان کو کہتے ہیں۔ 10 علامات میں دہرا دیتا ہوں، گنتی کر دیتا ہوں۔ زمین میں دھنسنے کے 3 بڑے بڑے واقعات، یہ 3 علامات ہو گئیں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں۔ چوتھی علامت ایک دھوئیں کا نکلنا، یہ سورۃ دخان میں جو میں نے یہ سورۃ دخان سے ہی میں نے آیات تلاوت کی ہیں، 25ویں سپارے میں ہے۔ اس میں جو یہ آیات میں نے پڑھی ہیں، اس میں دخان کا ذکر ہے۔ یہ جو چوتھی علامت میں نے بیان کی، یہ 10 علامات مختلف احادیث میں مختلف ترتیب سے ہیں، لیکن جب علامات قیامت کی احادیث پر غور کیا تو ان میں سے ان احادیث سے 3 یا 4 احادیث مجھے ملی ہیں جن میں 10 علامات کا ذکر ہے۔ ان میں ترتیب مختلف ہے، 10 علامات یہی ہیں۔ ان میں سے اس حدیث کو سلیکٹ کیا ہے کہ جن کی ترتیب دوسری احادیث سے تائید ہوتی ہے، اس لیے اس ترتیب کو لیا ہے۔ زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات، چوتھا دھواں جو آسمان سے آئے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا، 5واں دجال کا نکلنا، 6واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، 7واں یاجوج ماجوج کا خروج، 8واں دابۃ الارض کا صفا پہاڑی پھٹے گی، اس میں سے ایک جانور نکلے گا، 9واں سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور 10واں ایک آگ جو یمن میں جو عدن ہے دارالخلافہ، اس کی گہرائی سے نکلے گی اور لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ 10 علامات پچھلے جمعے میں نے بیان کی تھی۔ ان میں سے سورہ دخان میں دھوئیں کا ذکر ہے، ان آیات کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ انتظار کیجئے اس دن کا، تاتی السماء، آسمان سے آئے گا، بدخان مبین، ایک واضح کھلا دھواں، یغشی الناس، جو لوگوں کو گھیر لے گا، ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہوگا، ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، لوگ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، ہم سے ہٹا دے اس عذاب کو، انا مومنون، اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ یہ لوگ یہ کہیں گے، اس کو دھوئیں کو دیکھ کر جب اس سے تکلیف ہوگی، حدیث میں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کو تو نزلہ زکام ہلکا پھلکی تکلیف ہوگی، لیکن کافروں کو بہت تکلیف ہوگی اس دھوئیں سے۔ اللہ فرماتے ہیں انا لہم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، تم یہ تو اب کہتے ہو کہ اس عذاب کو ہم سے ہٹا دو، ہم جو ہے ایمان لے آئیں گے،